پاک ترک تجارتی حجم $5 ارب تک لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کی شراکت داری کو نئی جہت دینی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ترک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا قبرص کے مسئلے پر ترکیہ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف رکھنے پر ترکیہ کا شکریہ۔ پاکستان اور ترکیہ کا قلبی تعلق ہے، شاندار استقبال پر ترک صدر کا شکر گزار ہوں۔ ترک صدر نے کہا خصوصی اقتصادی زونز کے معاملے پر متعلقہ وزارتیں قریبی روابط جاری رکھیں گی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اسلام آباد MOU کا خیر مقدم کرتے ہیں، کہا پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، امن اور خوشحالی کی کوششوں کی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس سے پہلے وزیراعظم کے وحدتین مینشن پہنچنے پر ترک صدر اردوغان نے استقبال کیا۔ دونوں کی ون آن ون ملاقات میں نائب وزیراعظم ساگدار اور ترک وزیر خارجہ حقان فردان بھی موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر رجب طیب اردوغان کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔ It's been a great honor for Pakistan to play the role of a mediator to bring truce between the United States and Iran. While it was a very noble undertaking, but at the same time, it's a very difficult and complicated task. پاکستان نے امن کے لیے قابل فخر کردار ادا کیا، مشکلات کے باوجود اسلام آباد MOU پر دستخط کرانے میں کامیاب ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا TRT کو انٹرویو، کہا ترک صدر اردوغان نے پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی۔ قطر، سعودی عرب، مصر کی حمایت کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں تھا۔ ایران کے ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے خلوص نیت سے کوشش کی۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات اس وقت بھی جاری، امید آئندہ دنوں میں پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا، ایران اور امریکہ کی قیادت سے رابطے میں رہے، دن رات انتھک محنت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی امن عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ When a war was imposed upon Pakistan and we had to defend our territory, our armed forces led by Field Marshal Sayyid Asim Munir within 4 to 5 days defeated our enemy. دشمن نے جنگ مسلط کی تو پاکستان نے خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو ایسا جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا استنبول میں پاکستان ترکیہ B2B کانفرنس سے خطاب، کہا مشکل وقت میں ترکیہ، سعودی عرب اور دیگر دوست ملکوں نے حمایت کی۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کی۔ ضروری ہے ہم کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، توانائی اور متبادل توانائی کے شعبوں میں ترکیہ کے سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ وقت کے ساتھ بزنس ٹو بزنس تعاون مزید مؤثر ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے نمایاں کاروباری گروپس کی ملاقات، اقتصادی تعاون سمیت ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ترکسیل کے CEO نے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف نے ترکسیل کو پاکستان میں 5G ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں شراکت داری کی دعوت دی۔ ایران کے شہید رہبر معظم کا آخری دیدار، آیت اللہ سید علی خامنئی کو الوداع کہنے عوام کا سمندر امڈ آیا۔ تہران کی سڑکوں پر انتقام اور امریکہ مخالف نعرے گونج اٹھے۔ شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جسد خاک کی آخری دیدار کے لیے مسلح امام خمینی کمپلیکس میں رکھے گئیں۔ گرینڈ مسلح کے دروازے آج رات 8 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ مرکزی نماز جنازہ آج صبح ادا کی جائے گی۔ پیر کو تہران میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے جنازے کا جلوس شروع ہوگا۔ منگل کو کم، بدھ کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس ہوں گے۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔
شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی دانشمندانہ قیادت اور بصیرت نے ایران سمیت پورے خطے پر اثرات مرتب کیے. ان کی قیادت کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام لکھا. اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی آخری مراسم میں شرکت کی. حکومت اور برادر ایرانی عوام سے تعزیت کی اور ہمدردی کا اظہار کیا. برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان غم کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے. میرے ساتھ وفد میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر حکومتی اراکین شامل تھے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کی 27ویں برسی. فیلڈ مارشل سعید عاصم منی، نیول چیف، ایئر چیف اور مسلح افواج کا کیپٹن کرنل شیر خان کو خراج عقیدت. آئی ایس پی کا کہنا ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل مارکے میں بے مثال جرأت، غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا. شہید کی قربانی، بہادری، بلوث خدمت کی ایسی میراث ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی. کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کی برسی پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خراج عقیدت. صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی. پاکستان کے شہداء ہماری قومی سرمایہ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا شہید کی بے مثال بہادری اور جرأت کے دشمن نے بھی تعریف کی. عالمی اعزازات مودی کے لیے رسوائی کا سبب بن گیا. برطانوی اخبار دی گارڈین نے مودی کو غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے. لکھا مودی کو سسیشنلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلیو ہورائزن دورے سے صرف 3 روز پہلے تخلیق کیا گیا. مودی ایوارڈ کے پہلے اور اب تک واحد وصول کنندہ ہے. دی گارڈین کا دعویٰ ہے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے. اعزاز اے آئی کی مدد سے تیار شدہ ہونے پر زد میں آ گیا. اخبار کا دعویٰ ہے کہ کئی غیر ملکی دوروں میں مودی کو وہ اعزازات اور سناد ملتی ہیں جو بعد میں کوئی وصول نہیں کرتا. رپورٹ کے مطابق مودی کے دورہ اسرائیل سے پہلے اسرائیل نے میڈل آف نیسٹ کا اعزاز تخلیق کیا اور مودی کو تھما دیا. آج تک مودی ہی اس اسرائیلی اعزاز کے واحد وصول کنندہ ہیں اور ایسے کئی ایوارڈز ہیں جو بس مودی کو دیے گئے. بھارتی اپوزیشن کا الزام ہے مودی حکومت بیرونی اعزازات کو داخلی سیاسی امیج بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے. مودی بھارت کو دنیا بھر میں شرمندہ کر رہے ہیں. مصنوعی اعزاز کی کہانی سستی مقبولیت کی بدترین کوشش ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر رد عمل کہا چند روز قبل ہی ایک ایوارڈ تخلیق کیا گیا. سستے آئی ماڈل کے ذریعے سرٹیفکیٹس تیار کیے گئے. سرٹیفکیٹس میں بعض املا کی غلطیاں موجود تھیں. مودی واحد اور پہلا شخص ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا. یہ شاید اب تک کی سب سے شرمناک کہانی ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد. صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. مضبوط پاک امریکہ شراکت داری کا علاقائی امن اور سلامتی میں انتہائی اہم کردار ہے. صدر زرداری نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک امریکہ شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے. جب بھی عالمی امن و سلامتی کو چیلنجز کا سامنا ہوا امریکہ اور پاکستان شانہ بشانہ کھڑے رہے. صدر ٹرمپ نے خطے میں ایک ممکنہ تباہ کن جنگ روکنے میں مدد دی. جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں. لاہور کے شاہی قلعہ میں امریکہ کی 250 سالہ یوم آزادی کی تقریب. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے امریکی عوام اور حکومت کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھروسے اور امن پر قائم ہیں. سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، ٹورزم کے شعبوں میں دونوں ممالک مل کر کام کر رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منی کی امن کی کوششوں کا بھی ذکر کیا. کہا امریکہ سے نجی شعبہ پنجاب میں سرمایہ کاری کر رہا. امریکی قونصل جنرل نے بھی خطاب کیا. امریکہ کے 250ویں آزادی کے موقع پر اسلام آباد کے نیشنل مونومنٹ کو امریکی پرچم کی روشنی سے سجا دیا گیا.
جلد ان چاروں مطالبات پر جن پر آپ نے کمٹ کیا ہے اگر عمل درآمد نہیں کریں گے اپنے 22 MNA کی طرف سے اسپیکر صاحب کو یہ درخواست دیں کہ ہمارا اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے کا انتظام کریں۔ MQM رہنما ڈاکٹر فتح کی وفاقی حکومت کو مطالبات منظور نہ ہونے پر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی دھمکی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے لاپتہ کارکن بازیاب، آرٹیکل 140 سے نافذ، گورنرشپ کی واپسی سمیت اربن ڈیولپمنٹ پیکج جیسے مطالبات منظور نہ ہوئے تو 22 اراکین سمیت اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی درخواست کریں گے۔ کراچی عوامی کالونی میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 نوجوان زخمی، شناخت اطہر اور عبدالرزاق کے ناموں سے ہوئی، اسپتال منتقل۔ پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو روکنے کا اشارہ کیا، موٹر سائیکل سواروں نے پولیس کو دیکھ کر رفتار تیز کر دی، اہلکاروں نے تعاقب کیا اور فائرنگ کی۔ پولیس کی فائرنگ کے بعد کچھ لوگوں نے نوجوانوں پر تشدد کیا، علاقہ مکینوں کا پولیس کے خلاف احتجاج، SHO اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ SSP کرنگی فدا حسین جاوری نے واقعے کا فوری نوٹس لے لیا، کہتے ہیں غفلت یا اختیارات کے ناجائز استعمال پر ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ سانحہ گل پلازا کا چلان تیسری بار عدالت میں جمع کرا دیا گیا، پروسیکیوشن کے سابقہ اعتراضات دور کیے گئے، نہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ منسلک کی گئی۔ چلان میں تنویر پاستہ، حذیفہ عمار، امین، محمد رمضان، نعمت اللہ اور دیگر کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ چلان کے مطابق مارکیٹ یونین عہدیداروں نے ایمرجنسی ہیلپ لائن سے مدد طلب نہیں کی، بروقت اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے 72 افراد جاں بحق ہوئے۔ یلو لائن BRT میں 8.5 ارب روپے کے کرپشن کا کیس، اینٹی کرپشن کورٹ کے ملزم ضمیر عباسی کو مزید 1 ہفتے کی عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر نے 11 جولائی تک پیش رفت رپورٹ طلب کی۔ عدالت نے DG اینٹی کرپشن سے استفسار کیا، کیس میں کیا پیش رفت ہوئی۔ DG اینٹی کرپشن نے بتایا تمام سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا کنسلٹنٹ نے پیمنٹ کو ویریفائی نہیں کیا، ایڈوانس پیمنٹ انسیکیور طریقے سے کی گئی، کوئی بینکنگ گارنٹی بھی نہیں رکھی گئی۔ ضمیر عباسی نے کہا اس معاملے میں کوئی بینک گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی، 1 روپے کا بھی نقصان ہو تو مجھے اسی وقت سزا دیں۔ تفتیشی افسر نے کہا ایڈوانس پیمنٹ ہونے کے باوجود بھی میٹیریل ابھی تک نہیں پہنچا۔ بابر اعظم کو نیا ٹیسٹ کپتان بنائے جانے کا امکان، اعلان آج ہوگا۔ PCB کی سلیکشن کمیٹی لاہور میں نئے کپتان کا اعلان کرے گی۔ قومی سلیکشن کمیٹی دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے اسکواڈ کا اعلان بھی کرے گی۔ انگلینڈ کے دورے کے لیے اسکواڈ کا اعلان بعد میں کیا جانے کا امکان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز میں 2 اور انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے تاروبا میں کھیلا جائے گا۔